بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ شکریہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
اشتہار دکھاؤ گا. محفل کون کرا رہا ہے؟ محفل کون کرا رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. معزز و محترم علماء کرام، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ نے تمام انسان برابر پیدا فرمایا. کالا گورا چٹا عربی اجمی حضور سرکار دی حدیث دے مطابق سب برابر نے، کوئی فوقیت نہیں. کسی نو دوسرے اتے کوئی فوقیت نہیں. سب انسان برابر نے، کوئی چودھری کمی اللہ نے دین وچ نہیں بنایا. آپ اللہ دے گھر آئے ہو، کدی تسی دو صفاں ویکھیاں اگلی لائن تے چودھری کھلونا ہے تے پچھلی تے کمیاں کھلونا. مالک اپنے گھر وچ کرسیاں منے منے نہیں ڈائیاں صفاں وچ، جیڑا اگے آ جائے وہ اگے کھڑا، کیونکہ وہ دی نظر وچ سارے برابر. ایک جملہ بولدا ہونا، مکے دا چودھری سی ابو لہب، دوزخ دا بالن. مکے دا غلام تے کمی سی بلال، سائیاں کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا. تو رتبے وڈے ٹبر وچ پیدا ہویا نہیں لبدے، رتبے محمد پاک سرکار دی غلامی نال ملدے. مگر اللہ نے کچھ چیزاں نو، کچھ خوبیاں نو گنوایا ہے مجید وچ اے ہون او عام بندیاں نالوں اللہ دی نظر وچ بلند ہوندا. پہلی خوبی جڑی دوجیاں بندیاں نالوں بندے افضل کر دی ہے وہ ہے وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. جدے کول ایمان ہوئے وہ بے ایمان نالوں اللہ دی نظر وچ بلند ہے. صاحب ایمان بے ایمان نالوں افضل خیر بھلائی. ایمان والیاں وچوں اللہ فرمان دے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عالم اور جاہل کدی برابر نہیں ہو سکتے. علم والے دا رتبہ جاہل نالوں رب دی نظر وچ بلند. اور اگر سارے علم والے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مڑ جدے وچ تقوی زیادہ ہے، خوف خدا زیادہ ہے، جدے وچ زہد و تقوی زیادہ ہے، عبادت و ریاضت زیادہ ہے، وہ فاسق اور فاجر نال افضل. اور چوتھی چیز جس نو اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمایا کہ اونج تے سارے ہی انسان میں پیدا کیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ نے آدم علیہ السلام چو سب نو پیدا فرمایا ہے، مگر پیدا فرما کے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ. بے شک اللہ نے بلند کر دیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے، استفاء کر لیا ہے آدم. تمام اولاد آدم سے آدم کو بلند کر دیا ہے، ونوحاً اور نوح کو بلند کر دیا ہے. دو انبیاء
یاد تذکرہ کرن کے بعد اللہ فرما دیں وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو بلند کیا ہے۔ پہلے نبیوں دا ذکر ہے، مڑ آل دا ذکر ہے۔ آدم کو بلند کیا، نوح کو بلند کیا، آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو بلند کیا ہے۔ وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی آل کو بلند کیا، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو بلند کر دیا ہے۔ اب ہیں تو سارے برابر، پر انہیں اللہ نے دوسروں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور آیت اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب نبی کی یاد، ہم نے آپ کو فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے سمجھا کہ ارشاد فرمایا فضلتکم علی العالمین، ایک پنڈ، دو پنڈ، چار پنڈ، ضلع، تحصیل، صوبہ تے ملک تے بر اعظم نہیں، فرمایا فضلتکم علی العالمین۔ آپ عالمین کی وسعت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دو آیتیں سنیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ عالمین کی وسعت یہ ہے کہ یہ ساری کائنات کے لیے۔ فرمایا ہے یعقوب کی اولاد، یعقوب اللہ کے نبی علیہ السلام، انی فضلتکم علی العالمین۔ اور یہاں ایک مزے کی بات کرنا چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ہیں تو برابر ہیں، پر کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بلند فرما دیا ہے۔ نیکیاں نال ڈرا نہیں بندہ، نیکیاں نال بلند ہوتا ہے، کچھ فضل نال بھی بلند ہوتے ہیں۔ فضلتکم علی العالمین۔ اور ایک بی بی ہیں، ایک عورت ہیں جن کا نام مریم ہے۔ اللہ انہوں نے بارے بھی فرمایا کہ مریم ہم نے تمہیں بھی بلند فرما دیا ہے۔ آئیے دیدو اللہ کا قرآن سنو، اللہ فرماتے ہیں یا مریم، یہ اللہ کا انداز مخاطب ہے اور یہ اللہ اپنے ولی کو مخاطب ہے۔ وہ باندھے آتے نا بڑا بے پرواہ ہے، وہ کسی نال گل نہیں کرتا، میں کہ قرآن پڑھ اللہ تے اپنے ولیاں نال بھی گل کرتا ہے۔ عزیزہ نے من میرے اللہ فرما دیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ کہ بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، بلند کر دیا، وَطَّهَّرَكِ، اور تمہیں طاہرہ بنایا۔ یہ مطلب ہے بیبیاں سارگی نے برکو جو نے جنہاں نے اللہ طاہرہ بنایا۔ آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ کچھ خواتین نے جنہاں نے خالق نے طاہرہ بنایا، ووٹا نال نہیں، نوٹا نال نہیں۔ فرمایا اصطفاکی و طہرکی، چنیا بھی ہیں تے طاہرہ بھی بنایا ہے۔ واصطفاکی علی نساء العالمین، تے کوئی ایک پنڈ بستی تے قبیلے دی گل نہیں، سارے جہان دیا عورتاں دا تینوں مریم سردار بنایا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ دا قرآن فرماندا ہے اللہ چنیا بھی ہے، اللہ طاہرہ بھی بنایا ہے، تے اللہ سارے جہان دیا عورتاں دا سردار بھی بنایا ہے۔ آپ دی سمجھ سے بات قرآن پاک دی آیت ہے نا بھائی، کوئی میں کوئی روایت نہیں ہے جو پڑھی، آیت پڑھی تو آپ آیت دی روشنی فرمایا طہارہ کے، اے مریم اللہ نے تجھے طاہرہ بنایا ہے۔ طہارہ کے
لیکن یہ جو طاہرہ کی ہے نا یہ کاف ضمیر واحد ہے، صرف بی بی مریم نو طاہرہ بنایا نا، فقط بی بی مریم نو فرمایا طاہرہ کی، مریم تمہیں طاہرہ بنایا ہے۔ لیکن جدو سیدہ زہرا پاک دی باری آئی، حضور دی شہزادی دی گل آئی، اللہ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مریم کلی طاہرہ ہے، محبوب دی ساری اہل بیت نو طاہر بنا چھڑیا ہے۔ میں بھائی انج کوئی نہ آکھنا سبحان اللہ اچھی آکھو جی تسی انج آکھو، صرف میں نے نہیں دس دے جاوے بس سمجھ ہوتی پئی ہے کہ شک کوڑی آندے، اس چیز دی ڈیمانڈ نہیں نہ دی ضرورت ہے، توجہ دی ضرورت ہے، کیونکہ مضمون سمجھنا ہے نا بھی کی آندہ ہے، شور نہ کرنا مگر غور ضرور کرنا، اور اگر سمجھ آ جائے تو ایک ساڑی ونڈ ہوندی ہے تقریر دی، جدو بندے آکھنا سبحان اللہ اوڑی جاتے پھر سان سمجھ لگ دی ہے بندیاں سمجھ آ گئی ہے تو آندھن میں یہ مسئلہ ہونا آ گیا ہوں اگلا کر۔ ہاں جی اسی اپنے کوڈ اچھے سمجھنے آپ سبحان اللہ کہن جدو ہوڑی جا جدو زیادہ دب کیا کھنتے مطلب میں تھوڑا لگتا ہے بھی زیادہ لاؤڈ ہو گیا، تھوڑا آرام نہ کھنتے پھر میں مزہ زیادہ ہوں۔ میں مطلب اپنی فیلنگز توڑے نہ شیئر کرنا، کوئی تو ساں دبا کے بھی آکھنا ہوئے تھے توڑے پینڈ آیا ہوں میں توڑی والیوم تے نہیں سیٹ کر سکتا، میں تے اپنی پسند سے پیار نہ ہوڑی جائے سبحان اللہ کھنتے میں بڑا سواد ہوتا ہے، چلو یار انہیں سمجھ آگئی ہے سنجیدگی نال میری گل سن رہے اللہ اپنے برکت عطا فرمائے۔ عزیزان دی وقار اللہ فرمانے لئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ فرمانے پلیدیاں نو دور کر دیتا ہے، سارے گھرانے نو پاک کر دیتا ہے۔ بریلی شریف تو آواز ہو دیئے ان کی پاکی کا خدا ہے، پاکی کہتا ہے بیان۔ آپ نا یہ جو بریلی ہے نا یہ جو بات بھی کرتے ہیں بڑی رمز میں کرتے ہیں، دیکھو نا پیر بیٹھے ہوں تے مرید انہاں دی تعریف کرتے ہیں، بس ساڑھے پیر بڑے جے اور ساڑھے پیر بڑے کرمالے، استاد بیٹھے ہوں تے شگردان دینے اور ساڑھے استاد بڑے کرمالے، ابا بیٹھا ہوئے تو پتر آندہ ہے میرا ابا بڑا چل رہا ہے جی عزیزانے بریلی والے فرماؤ دینے گار حضور دے پاکیاں اللہ بیان فرما رہا ہے، عرض کر رہا نا کہ ان کی پاکی کا خدا ہے، پاکی کہتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا حضرت بی بی مریم تے اور طہارت سیدہ زہرا تے مدد لمنگا اقبال توجہ ہے حضرت اقبال فرمانے ہر عورت تین وجہ تو عزت باندھی ہے، ہر عورت ترائے وجہ تو عزت ضرور باندھی ہے۔ نمبر ایک او دی کندی ہے یعنی او دا باپ کتا کرمانا، نمبر دو او بیوی کیڑے مرد دیئے، نمبر ترائے او ماں کیڑے مرد دیئے۔
اقبال فرمانے مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز. آپ فرماتے ہیں مریم پاک دی ایک نسبت ہے کہ اونا دے بیٹے حضرت عیسیٰ نے اتھو بھی مریم پاک نے عزت حاصل کی، لیکن سیدہ زہرا دی ہر نسبت یہ ویکھئے بی بی بیٹی کنہ دیئے. اقبال فرمانے نے نور چشمے رحمت العالمین امام اولین و آخرین. اقبال فرماتے ہیں کہ سیدہ زہرا دین نبیان دے سردار بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور بیوی نے مولا علی سرکار اور مادریاں مرکز پرکار عشق مادریاں قافلہ سالار فرمایا ماں حسین ورگے مردے جرے وہ کیڑی نسبت ہے جڑی بی بی پاک دی نینی ہے سیدہ زہرا دے بیٹیاں ورگے بیٹے کسے دی نہیں، شوہر ورگا شوہر کسے دا نہیں، باپ ورگا باپ صرف اقبال نہیں کیتا. حضرت عمر سرکار بیٹھے سن انہوں نے پتر رکھیا ابا جی نکی شخصیت نہیں حضرت عمر جی شخص دیر ہوندے نے شخصیت ہر کوئی نہیں ہوندہ شخص بڑے ہوندے نے شخصیت کوئی ہوندہ ہے. عالم اسلام دیا بڑی شخصیات ایک شخصیت نے حضرت عمر بن خطاب جنہ دے ایمان دی گواہی رسول اللہ دیتی نہیں. آپ نے جملے کو ہلکا سمجھا محسوس نہیں فرمایا. اوہ اللہ دے کون دی گواہی بھی تے حضوری دیتی ہے نہ تا سامنے ہے جس زبان تے اللہ نے منیا جے اس سے زبان نہ عمر نو مننا جے تاں سائیاں تے ایمان مکمل ہونا. آپ مسئلہ سمجھے عمر دے ایمان دی گواہی حضور دیتی عمر دے جنتی ہون دی گواہی حضور دیتی عمر دے حق ہون دی گواہی حضور دیتی. تسی ہے 15ویں صدی دے پیران دے مرید ہو تو اڈی اڈی زمین تے نہیں لگدی بس فلانے شیخ دے مرید آپ کو لگنی نہیں چاہیے مرید دی اڈی اٹھی بات ہے. تو عمر ہوئے جڑا آمنہ دے لال دا مرید تو پھر پاجی مننا تے بونا ہے نا. اب توجہ فرمائیے عمر پاک بیٹھے سن تو مال غنیمت تقسیم پہ کرتے سن تو آپ نے رجسٹر بنایا سکتے ہوتے نام لکھ رہے سن تقسیم کاری دے وقت پتر دا انہا لکھا بھی دا 500 لکھا حسن تے حسین سرکار آج فرمائے نا دا 1000 لکھا انہا کہ ابا جی یہ تے چھوٹے جہاد تے گئی نہیں تو میں تے کہیں جگہ لڑ چکے ہیں تو چلو برابر کار چھڑتے ہو بس سید تو اسی ساڑھے نہ اتا لے گئے تو فرمایا پتر چپ کر انہاں نال ریس نہ کر نہ تیری ماں نہ دی ماں ورگی نہ تیرا نانا نہ دے نانے ورگی. سارا اپنا مسئلہ سمجھ عمر جیسی ہستی جڑا ڈیرا بنیا ہے اندھے اتنے نمی گل دی کیڑی لوڑ اس تو اتنے کو ڈیرے داری دی لوڑ ہے باقی عمر کیوں بن چھڑیا بھی نہ انہاں دی ماں ورگی کسے دی ماں ہے نہ انہاں دے نانے ورگا کسے دا نانا ہے. الحمدللہ رب العالمین تاں تے عقیدہ رکھنے بھائی صاحب تاں اس تاں تے کھڑے ہوئے ہیں. یاد رکھے آجی عزیزو کہ بے اجازت ان کے گئے جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر روشان آل بیت. اللہ اکبر. اے عزیز پیارے
سن لیا یہ تقریر کلوز بھی کرنی ہے، وقت بتیرا ہوندہ بھی مضمون سمجھایا نا تو پھر میں نے آپ لوگوں سبا مزہ نہیں ہونا۔ حضرت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی صرف پاک نہیں، حضور دی پوری اہل بیت پاک۔ سننا مسئلہ جس مائیرن پاک کیتا ہے نا اللہ نے طہارہ کی حضرت مریم، بی بی مریم پاک دا حجرہ بھی مسجد دے نال سی تے سیدہ زہرہ پاک دا حجرہ بھی مسجد دے نال سی۔ جناب دی توجہ ہے کہ نہیں؟ بی بی مریم دا حجرہ مسجد اقصی دے نال سی تے بی بی زہرہ پاک دا حجرہ مسجد نبوی شریف دے نال سی۔ جی حضرت زکریا اس مسجد دے امام آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد دے امام آئے۔ بھائی صاحب او بھی حجرہ ہے، اے بھی حجرہ ہے، او بھی بطول نے، اے بھی بطول نے، او بھی طاہرہ نے، اے بھی طاہرہ نے۔ وہ اپنے زمانے دیاں عورتاں دی سردار نے، اے کل زمانے دیاں عورتاں دی سردار۔ تو میں آپ کے سامنے جو کمپیریزن کروں گا آپ اس مدرہ سمجھ لیں۔ جبریل اتھے بھی آئے، جی جبریل اس حجریج بھی آئے، قرآن کہہ رہے عزیزہ نے دی وقار حضرت مریم طاہرہ نے، عزیزہ نے دی وقار رب دا قرآن فرما دے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا۔ اللہ دا قرآن بیتاب بی بی مریم اپنے حجرے وچنے کھڑکی باندے دروازہ باندے، اللہ فرما دے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ بی بی مریم پاک دے حجرے میں جناب جبریل آئے لے، حضرت مریم پاک دے حجرے جائے نے، حجرے میں جائے نے فَأَرْسَلْنَا۔ اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی تو جو لطافت ہے وہ تسی بچو کٹ دیں، سکیپ کر جاؤ۔ توجہ کرو گے تو لطافت سمجھ چاہیے کہ اصل آندہ کی جبریل امین آئے لے۔ چلو میں تھوڑی کی بڑے آستے آسان نہیں کرنا تھا کہ بات اور مزید آسان ہو جائے۔ جبریل امین آئے لے، نہ حجرے دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، نہ اجازت لئیے، ڈائریکٹ اندر آئے لے۔ ہون سمجھ آگے جبریل امین آئے اور ڈائریکٹ اندر آئے، نہ حجرے دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے نہ پوچھ ہے کہ میں آواں یا نہ باہر کھڑے ہونے، سیدھا حجرے ظہور فرمایا ہے۔ جدو حجرے وچ آئے نے بی بی پاک ویکھیا تے فرمانے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، میں تیرے کو رب دی پناہ مگنی اگر تو اللہ تو ڈرنے والا متقی ہے۔ بی بی مریم ڈر گئی کیونکہ خوبصورت شکل ہے، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت شکل و صورت اور شباہت دے اندر بڑی وجاہت والے شخصیت دے روپ حضرت جبریل بی بی مریم دے حجرے تشریف لائے۔ بی بی مریم نے ایک اجنبی نوجوان نو اپنے کمرے چ ویکھیا، جبکہ کھڑکی اور دروازہ بند ہے تو آپ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اور ہر نیک عورت کو ڈرنا چاہیے، کوئی عجیب بات ہے نہیں، آپ ڈر گئے۔ جدو آپ ڈریاں نا تو پھر جڑے رب دے پیارے ہوندے نے وہ تو ڈرن بھی تے اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں نہ۔ اللہ فرمایا جبریل جلدی دس تو کون ہے، کدے آیا ہے؟ میری ولیہ ڈر گئیاں نے۔ جناب سید الملائکہ جبریل فرما دے قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ فرمایا بی بی جی ڈرو نا، مینو اللہ نے بھیجے آئے، میں رب دا رسول کدے آئے ہو؟ فرمایا پتر
میں رب کی طرف سے رسول ہوں. اور یاد رکھیے فرشتیاں دے اندر بھی رسول فرشتے موجود نے. انہیں ایک حضرت جبریل نے. جس طرح انبیاء دے اندر رسول موجود نے اس طرح فرشتیاں دے اندر بھی رسول ملائکہ موجود نے جنہیں جو سردار حضرت جبریل امین نے. اور آپ رسول دے رتبے تے آپ نے فرمایا انا رسول ربک, میں رسول ہوں. اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں رسول ہوں. انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا, میں رسول ہوں پتر دین آیا ہوں. اگلی تقریر تے پھر تانوں سمجھاواں گئی. ایک جملہ بھی یاد رکھ لیا جے, پتر اللہ ہی دیندا ہے پر کدی اودیاں پیاریاں دے منہ چوں نکل جاندا ہے. پتر دیاں گا اللہ پوریاں کر چھڑدا ہے. باجی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ شرک نہ سمجھا کرو, نہ آخیا کرو بھائی بابے اللہ نے جڑے پتر دیندے نے. بابے نہیں پتر دیندے, پتر تے اللہ ہی دیندا ہے. پر کدی آکھا نا لی آہب لکی, میں تمہیں ہبہ کرنے آیا ہوں بیٹا, تو پھر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو کلام کرتے ہیں نا لی آہب لکی غلاما زکیا. ایسے تو کوئی نہیں بولتا. توجہ ہو گئی آپ مسئلہ بالکل توڑ چڑھے آئے سمجھ لیں. فرشتہ آیا, اجازت نہیں لی, بغیر اجازت تو اندر گیا. پوچھا کون ہے کیا کہہ رسول اللہ. یعنی آپ نوٹ فرماؤ نا, پہلا ہے کہ اجازت نہیں لی, اندر ڈائریکٹ گئے. دوسرا انہوں نے پوچھا کون ہے کیا کہہ رسول اللہ انا رسول ربک. آپ پہ نہیں آیا کسے گلیا تے آیا رسول ربک. کدے آئے ہو لی آہب لکی غلاما زکیا, پتر دین آیا. ترائے چیزاں سمجھ لو مزہ پھرتا ہوں. نمبر ایک اجازت نہیں لی. نمبر دو دسیا ہے میں رسولا. نمبر ترائے فرما دینے میں پتر دین آیا. حضرت زہرا پاک دے شہزادے حسن تے حسین آئے نے. امی جی عید آ گئی ہے, سانو کپڑے چاہیے نے. ادھو دروازہ کھٹ گیا ہے, اندر نہیں آئے. دروازے تے کھڑے ہوئے نے, اندروں آواز آئیے دروازے تے کون ہے. اے نہیں آکھیا رسولا, آدھنے بی بی بھیجیا ہویا. کدی آئے ہو؟ فرمایا پترا دا کپڑا لے کے آیا. میں آپ نے شہزادیاں نے کپڑے شویا. عزیزاں نے دی وقار اوتے اجازت نہیں لئی, اپنے رتبے دسے نے تے اجازت بھی منگ رہے نے, رتبے بھی بیان نہیں کیتے. اوتھے پتر دین آئے نے, ایتھے پتراں دے کپڑے دین آئے. اے رسول اللہ دے گھرانے والے سنی ایمان اور عقیدہ رکھ لینے کہ افضل ہے کل جہان میں. نوٹ فرمائیے اے میرے بھائی بیٹھے ہیں, نقشبندی سلسلہ ہے نا, ایسا ہی ہے نا نقشبندی سلسلہ. نقشبندی سلسلہ دے اندر مولا علی سرکار دا فیض امام جعفر صادق دے وسیلے. جی بھائی صاحب آپ نے سمجھ آئی, امام جعفر صادق دے وسیلے نال مولا علی دا فیض نقشبندی سلسلے دی موجود ہے. چشتی سلسلے مولا علی دا فیض موجود ہے. سوروردی سلسلہ مولا علی دا فیض موجود ہے. نظامی, چشتی, صابری, جمالیہ, کمالیہ, اتاری, شتاری, قادری, سور, جتنے سلاسل نے 12 معروف سلاسل ہر سلسلہ دے اندر مرشد علی دا فیض موجود ہے. انا مدینۃ العلم وعلی باب. جتھے جتھے بھی فیض وڈیندہ ہے نا, تریا مرشد علی سرکار دی بار. آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میری طرف اعلان ہے ساری دنیا میں, کوئی مولا علی دا بغض اپنے دل وچ رکھ کے میں ولی بن کے بخائے. گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف وچ لکھیا ہے, مجدد پاک شخصیت نے, عام بندے نہیں, مکتوبات شریف وچ لکھیا ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ پہلی امتوں میں بھی جو ولی ہوئے ان کو فیض مولا علی کی بارگاہ روحانیت سے عطا ہوا. یہ مجدد باغ نے لکھا ہے مکتوبات شریف. ہون دی گل نہیں پہلے نبیاں دیاں اُتاں جڑے ولی ہوئے نے انہاں نے بھی فیض مولا علی پڑھدے رہے. تو ہن والے کیویں مولا علی تو بغیر بن سکتے؟ تو بھائی صاحب اے او خاندان ہے اے او گھرانہ ہے جنہ دی محبت نال فیض نصیب ہوندا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری کائنات واحد گھرانہ حضور دی آل ہے جنہ دے بارے رب فرمائے کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ پھر قربا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے جن کو کاندھوں پہ آتا بٹھاتے رہے آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحب جہاں قدس اے حضور دے گھر والے ہو آپ دی شان افضل ہے کل جہان میں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بھائی صاحب آخری بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں میں دنیا ادھے نار دی مثال دکھاؤ حشر دے دیاڑے کسی عورت دائے پروٹوکول کہ سارا جہان سارے جہان نے کھڑیا ہونا ہے کسی میں سارے تے ہوش بندیاں نکی کو نہیں ہونی ہے حرج کیڑی ہوش ہو یوم یفر المرء من خیب امہ و ابی و صاحبتہ و بنی اے عالم ہونا ہے حشر دا. لیکن 70,000 حوراں دے جرمٹے جدو سیدہ زہرا پاک کی سواری آئے گی تو اللہ دے عرش کی گہرائیاں تو آواز آئے گی اہل معاشر نظرہ نیمیاں کرو نظرہ اٹھا کرو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ پاک دی سواری آ رہی توجہ نہیں کی تھی 70,000 حوراں دا تے اگے جرمٹ ہونا ہے 70,000 حوراں دے جرمٹ دے باوجود حکم ہوئے گا نظرہ نیمیاں کرو. کیوں؟ رسول پاک دی شہزادی دی سواری آ رہی اسی تے انہاں دے درد گداں ادنا سیدہ زہرا پاک دے درد ادنا دے گداں بھائی صاحب اس درد دی گدائی تو فیض پایا ہے. مسئلہ سنیے کون ہے عورت جنہ دے پردے دا عالم ہوئے کہ جنہ دا آنچل سورج تے چن نہ ویکھے گو اس روایت دے اتے بعد علماء نے کلام فرمایا ہے کہ زوف مگر روایت موجود ہے کہ بی بی پاک نے اللہ کے دعا فرمائی سی یا اللہ میری روح لین ملک الموت نہ آوے اپنی دست قدرت نال میری روح نو قبض فرما. اے نے آل بیت اے نے سید زادی سیدہ فاطمہ الزہرا انہاں دی گودے چسن تے حسین پل کے جوال عزیزان دی وقار میرے اللہ دا پاک قرآن گواہ ہے اصحاب کعب ستے ہون
اللہ دے ولی ستے ہون تے سورج چڑھے تے دھوپ ولیاں نو لگے اللہ فرماندے نے وترى الشمس اذا طلعت تزاور كهفهم ذات اليمين اے سورج ذرا سجے پاسوں ہو کے لگی میرے ولیاں دھوپ نہ لگے جانے من کے ولیاں سورج راہ بدل لیندہ ہے تے سیدہ زہرا پاک سرکار دے اجرے تو بدل کے لنگ جائے تے تینو ایڈی تکلیف کیوں ہوئی ہے عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں بریلس والی سرکار فرما دے لیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو جڑے آندر باس نویکڑے آلے رسول دے نوکرہ انہاں نے بھی سر تے چادر تے درنی چاہیے جنہاں مننے انہاں تے لائی نہیں تے منن والے کدی دھری نہیں عجیب منن والے نے بھائی انہاں نماز قضا کدی نہیں کیتی انہاں پڑھی نہیں ساری زندگی تے ٹھیکہ بھی چاہیے پھر تے سارا بگل دی سمجھ رہی ہے کہ نہیں 11 امام چو کوئی امام دکھاؤ جی داڑھی شریف نے 12ویں تے مڑاونا ہے 11 چو کی داڑھی نہیں 11 چو بے نمازی کیڑا ہے تے 11 چو حافظ قرآن کیڑا نہیں کھول کے قرآن نہیں پڑھنا سنت ایک نہیں ادا کرنی قرآن آؤں ہی کوئی نہیں مسجد اجبیر نہیں دھرنا اس لئے گل ہونی انہوں نے آکھنا بے جاؤ پرا مولویاں ہو تو آن کی پتہ ہے آلے رسول نال پیار تے اسی کرنا جی توجہ ہے کہ کوئی توڑا پیار کیسا کیسا جڑا عملی طور تے زہر نہیں ہوندہ صرف گلی باتی زہر ہوندہ پیار ہوئے جڑا عمل تو زہر ہوئے یہ ہوئی گل ہے جڑا کسی نہ کہنا تیری آستے جان بھی حاضر ہے تو سکوٹر آج ہوئے نہیں سمجھ جائے گا جان حاضر ہے موٹر سائیکل نہیں بیلے پایا تیری جان نو اسی کی کرنا تو ایسا پیار ہے نہ بس سیدہ نال عملی پیار نہیں کرنا زبانی دعوے سارے تو اگے ہو عزیزان دی وقار بریلی والے فرما دیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو میرنے اس ردائے نزاعت بیلا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان آمد لو بھائی اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے سارے بھائی نماز پڑھیا کرو سارے بھائی سنت سجاؤ اپنے چہرے تھے اور ساری خواتین سیدہ زہرا پاک کی طرح پردہ دار ہو جاؤ